تو آج انشاءاللہ ہم دوتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر جو آپ نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اس میں سے چند اقتصابات، چند پیغامات اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو دروس ہیں، ان دروس میں سے آپ کے کسی ایک درس کو جو انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے اور ولی کامل اور اولیاء کاملین نے جس انداز سے مخلوق خدا کی رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ مواد بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، مقصد کی بات کی جائے اور وہ پیغام دیا جائے جس کو ہم یہاں سے لے کر جائیں تو ہمیں قلبی اور روحانی طور پر سکون نصیب ہو۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، حضرت داتا علی حجویری سیدنا علی بن عثمان آپ کا نام تھا، اور حجویر افغانستان غزنی کے علاقے کے اندر آپ کی پیدائش سن 400 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ سن 400 ہجری میں، اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 1444 ہجری ہے۔ 1444 ہجری کا معنی کیا ہوا کہ آج سے 1044 سال پہلے یہ داتا صاحب کا دور ہے، اور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لاہقانی شیخ عبدالقادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے یہ بھی 400 ہجری کا دور ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں سے، ان کے ہم عصر جو ہے وہ اولیاء میں سے ہیں، اور ان سے پہلے جو ہے وہ غوث پاک سے بھی پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ زندگی تھی، ایک عالم دین، ایک ولی کامل اور ایک شیخ طریقت کے ساتھ ساتھ روحانیت اور تصوف کے امام اور مقتدا رہے ہیں، اور آپ کا وصال مبارک 20 صفر المظفر سن 65 ہجری ہے۔ 400 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور وصال 20 صفر المظفر سن 465 ہجری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی، ان کی جو زندگی وہ 65 سال رہی ہے، لیکن 65 سالہ زندگی کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی سنت اور سیرت اور احکام دین کے اوپر اس قدر کام کیا کہ آج 1044 سال گزرنے کے بعد ہر شخص جانتا ہے کہ داتا کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ میں ان کے فضائل اور مناقب کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آج میں ان کی تعلیمات پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے تقریباً 4 سال بعد آپ کے والدین نے، آپ کے عزیز و اقارب نے اور آپ کے بالخصوص والدین نے جو ہے وہ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصول علم کے لیے خراسان کے علاقے کے اندر وہاں کے علماء اور مشائخ اور ابتدائی تعلیم وہاں سے اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد جب داتا صاحب کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عثمان یہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے، تو والد کی جانب سے حضرت داتا علی حجویری حسنی سعادات میں سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ حسینی سعادات میں سے تھیں۔ اس طریقے سے والد اور والدہ کی جانب سے
حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجیب الطرفین نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ماں کی طرف سے بھی نسبت مولائے کائنات تک پہنچتی ہے، اور والد کی طرف سے بھی نسبت مولائے کائنات کی طرف سے. آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، آپ نجیب الطرفین سید تھے. پھر آپ کو جو ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داتا علی حجویری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے منتخب کیا تھا، تو خراسان کے علاقے میں جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو حصول علم کے لیے جب آپ نے علوم سے فراغت حاصل کی تو اس وقت تک حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 300 سے زائد علماء اور مشائخ سے جو ہے وہ اقتصاد علم و فیض کی. یعنی آپ کے اساتذہ کی تعداد 300 ہے، اور علماء اور مشائخ ہیں جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ جب میدان عمل کے اندر آئے تو رب کریم نے آپ سے وہ کام لیا. مثلاً میں آپ کی زندگی اپنے انسانیت کی کس طرح اصلاح کی. لاہور آج بھی داتا صاحب کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز ہے. آپ لوگوں کے سامنے جب گفتگو کرتے تھے انسانیت کی روح کو بیدار کرتے تھے، لوگوں کو غفلت سے نکالتے تھے، دین کی طرف لاتے تھے. تصوف، روحانیت، طریقت اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام جاتے تو حضور علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اور خالی کتاب اور حکمت کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگاہ رحمت فرماتے تو قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ مصطفیٰ ان کو اندر سے بھی پاک کر دیتے تھے، ان کی روحوں کو بھی پاک کر دیتے تھے، ان کی سوچوں کو بھی پاک کر لیتے تھے، ان کے تصور اور تخیل کو بھی پاک کر لیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر ایک دن حضور علیہ السلام نے صحابہ پر نظر ڈالی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے امتیوں کو دکھایا، اور پھر اللہ نے مجھے میرے امتیوں کو دکھایا، پھر اللہ نے میرے صحابہ کو دکھایا، پھر ہر نبی کے صحابی کو اللہ نے مجھے دکھایا. اور نہ صرف دکھایا بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر نبی کے صحابی کے دل کو دکھایا، پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دکھایا. سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں نے اپنے صحابہ کے دلوں کو سب سے پاکیزہ پایا ہے، سب سے عظیم پایا ہے. کیوں؟ کہ ان دلوں کی صفائی میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے کی تھی. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے والے جو صحابہ تھے ان کے اوپر جب مصطفیٰ نظر ڈالتے تھے تو کیا ان کو اندر اور باہر سے پاک کر دیتے تھے. پھر اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے علم اور معرفت کے جتنے خزانے عطا فرمائے، فرمایا نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور معرفت کے جتنے خزانے عطا فرمائے تھے میں نے سارے کے سارے ابو بکر کے سینے میں ہنڈیل دیے. کیا فرمایا؟ وہ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ہنڈیل دیے ہیں. تو یہ جو فیض ہے اولیاء کاملین تک جو پہنچتا ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں، جس کو روحانیت کہتے ہیں، جس کو علم کہتے ہیں، یہ سینہ بسینہ فیض ہوتا ہے. اور یہ سینے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اور ان منتخب شدہ سینوں میں سے ایک سینہ داتا علی حجویری جناب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا. اور آپ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آئے آپ نے ان کا تصور اور تخیل کو بدل کر کے رکھ دیا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درس دے رہے تھے، اور اس درس میں آپ کا عنوان تھا کہ اے انسان تو غفلت سے نکل. کیا عنوان تھا؟ کیا انسان دنیا کی غفلت سے نکل آ، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر آ، اپنے آپ کو سنت رسول اور سیرت رسول کا پابند کر، اپنے آپ کو دین کے احکام کا پابند کر.
تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یہ آپ نے کیا عنوان قائم کیا، اور اس کے اوپر آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، 8واں رکوع ہے، اور اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 کو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کرو کہ اللہ کہتا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ دیکھیں اے محبوب ان کو یاد دلائیں، اپنے امتیوں کو بتائیں کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب وہ انسان کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا کی دولتوں سے نوازتا ہے، اقتدار سے نوازتا ہے، اختیار سے نوازتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، اقتدار عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کے انعامات اور اکرامات انسان کو عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ انسان کو جب علم مل جائے، دولت مل جائے، اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انسان کی سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ بجائے عاجزی کرنے کے وہ دولت کے نشے میں تکبر کر گزرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بجائے اس کے کہ عاجزی کرے، خدا کا شکر ادا کرے کہ اس رب نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اس رب نے مجھے کاروبار عطا فرمایا ہے، اس رب نے مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے، اس رب نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے، اس رب نے مجھے کائنات کی دولتوں سے نوازا ہے، تو فرمایا بجائے عاجزی کرنے کے انسان کیا کر دیتا ہے؟ جو ہے وہ تکبر کر گزرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، فرمایا کہ جب ہم انسان پر انعام کی بارش کرتے ہیں، دولت عطا کرتے ہیں، کاروبار عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، اور رزق فراوانی کے ساتھ عطا کرتے ہیں، اقتدار اور اختیار دنیا کا عطا کرتے ہیں، بجائے اس کے وہ شکر کرے، وہ اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، وہ اپنے رب سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے اقتدار ملا ہے دینے والی کوئی ذات ہے، یہ جو میرا کاروبار چل رہا ہے یہ کسی کے کرم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، کسی کی رحمت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میرے رب نے مجھے کاروبار دے کر، دولت دے کر، اقتدار دے کر، اختیار دے کر میرے رب نے مجھے جو ہے وہ آزمایا ہے۔ فرمایا کہ بجائے عاجزی کرنے کے، خدا کا شکر کرنے کے، اللہ فرماتا ہے آرادہ، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، اور جو ہے وہ پہلو تئی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور فرماتا ہے جب جس وقت وہ سرکش ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، دولت کے نشے کے اندر آ جاتا ہے، اقتدار کے نشے کے اندر آ جاتا ہے، کاروبار کے نشے کے اندر آ جاتا ہے، اور غربا اور ضرورت مندوں کو چونٹیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، زکوٰۃ بھول گیا، صدقہ بھول گیا، خیرات بھول گیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھول گیا، نوکروں چاکروں کے نشے کے اندر آ گیا اور تکبر کرنا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین انسان کو ایک جھٹکا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھٹکا دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ آتی ہے کہ تمہیں خدا نے دولت دی ہے، بجائے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے تو کس نشے میں لگ گیا ہے؟ تمہیں خدا نے دنیا کی حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، بادشاہ بنایا ہے، صدر بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، وزیر بنایا ہے، مشیر بنایا ہے، افسر بنایا ہے، تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو بجائے عاجزی اور انکساری کرنے کے، فرائض کی پابندی کرنے کے، نوافل کی پابندی کرنے کے، اور توبہ اور استغفار کرنے کے، تو جو ہے تکبر کے اندر آ گیا۔ فرمایا جب خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کانا یئوسا، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ جس پر خدا کا انعام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کر کے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
فرمایا جب وہ خدا کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اس نے اگر تمہیں ایک دفعہ اقتدار دیا ہے تو دوسری دفعہ پھر دے گا، کہ تکبر میں نہیں آیا ابھی تک۔ اور پھر جب تکبر کے اندر آتا ہے تو پھر کس طریقے سے اقتدار چھینا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نیچے سے تخت نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نیچے سے کرسی کھسک جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جس کرسی پر بیٹھا وہ پوری دنیا کے اندر جو وہ رعونت کو پھیلا رہا تھا، اس کرسی کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کو دھیمک لگ چکا ہے، فرمایا وہ یعوس اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے پھر حضرت داتا علی حجویری نے انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے اس پر نبی پاک کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اور ان احادیث کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے پھر انسانیت کو بیدار کیا ہے، اور یہی وہ روش، یہی وہ طریقہ کار ہے جو سرکار غوث اعظم نے بھی اختیار کیا ہے، یہی طریقہ کار جو ہے وہ اولیاء کاملین علماء ائمہ نے اختیار کیا کہ جب بھی امت کے اوپر کوئی وقت آیا، جب بھی امت غفلت کے اندر کا شکار ہوئی تو امت کو انہوں نے بیدار کیا۔ اب حدیث پاک پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان غفلت سے باہر نکلا، اپنے رب کی طرف رجوع کر، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں اللہ نے اقتدار دیا، وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں صحت عطا فرمائی، وہ لوگ جنہیں اللہ نے زندگی کی بہاریں لڑکپن کی صورت میں عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں بچپن کی صورت میں عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں لڑکپن کی صورت میں عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں جوانی کی صورت میں عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں بڑھاپے کی صورت میں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کا روب اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا دبدبہ پورے عروج پر ہوگا، تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری انسانیت کا مجمع لگا ہوگا اور ان ابن آدم کو اللہ رب العالمین اہانت آمیز لہجے میں مخاطب کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ قہار ہے، کیونکہ وہ جبار ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، پوری کائنات اس کی طرف متوجہ ہوگی، اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین ابن آدم کو اہانت آمیز لہجے میں مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ اے انسان ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہیں زندگی دی، کیا دی؟ زندگی دی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں سالم آزاد دیے، تمہیں صحت و تندرستی دی، تمہیں عافیت سے نوازا، تمہیں اختیار دیا، تمہیں اقتدار دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں کاروبار دیا، تم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کی۔ فرمایا کہ اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ فرمائے گا کہ انسان ذرا یہ تو بتا کہ تم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی میں نے کی ہے، اور اب یہ بتا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر ذرا بیان کر کہ تو نے اس جوانی کو کیسے گزارا، تو نے اس زندگی کو کیسے گزارا، تو نے اس کاروبار کو کیسے گزارا، تجھے جو اقتدار دیا گیا تھا تو نے اس میں کیا کیا، تمہیں جو اختیار دیا تھا اس کو تم نے کس طریقے سے گزارا، اور تو کیا کر کے آیا ہے، ذرا میرے سامنے بیان تو کر کہ تمہیں جو مال و دولت دیا گیا اس تم نے کیا کیا۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت سارا مال عطا فرمایا تھا، بہت سارا مال عطا فرمایا تھا، کاروبار کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، اختیار کی صورت میں، جو ہے وہ جاب کی صورت کے اندر، اور تو نے مجھے بہت سارا مال عطا فرمایا۔ فرمایا کہ بندہ عرض کرے گا کہ میں جب دنیا کو جب میں نے چھوڑا تو میں اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر آیا تھا، اتنا مال چھوڑ کر آیا تھا، اتنی دولت چھوڑ کر آیا تھا، اتنا میرا بینک بیلنس موجود ہے، اے اللہ۔ تو اللہ فرمائے گا اب بتا تو اب کیا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ بار الہ تو اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے تو جتنا مال میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں وہ سارا تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ فرمائے گا وہ تو تیرے وارثوں نے تقسیم کر دیا، جو
تمہارے لیے تو وہ ہے جو تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے گیا تھا، تمہارے لیے تو وہ ہے جو آگے جو تمہیں کام آئے گا جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا۔ فرمایا وہ مال تو تمہارے جو ہے وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس مال میں سے اگر اس نے زکوٰۃ نکالی ہوگی، صدقات نکالے ہوں گے، رزق حلال کثرت سے کمایا ہوگا، فرمایا چاہے وہ مال دنیا میں چھوڑ آیا ہے یا جو مال اپنے ہاتھ سے خرچ کر گیا ہے، فرمایا وہ اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکیاں بنے گی۔ لیکن اگر وہ مال ناجائز طریقے سے کمایا، دنیا کی واہ واہ کے لیے کمایا، دنیا والے کہیں کہ بڑا دولت مند ہے، بڑا صاحب اختیار ہے، نہ اس مال سے زکوٰۃ ادا کی، نہ صدقات ادا کیے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا وہی تمہارا کمایا ہوا مال تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ حدیث پیش کرنے کے بعد حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ انسان اب تو بیدار ہو جا، فرمایا انسان اب تو بیدار ہو جا، تمہارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ مجھ مصطفیٰ کے لیے کھلے گا، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، جنہیں دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اور ایک وقت کا نوالا بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا، لیکن صبر کرتے رہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری امت کے غربا، میری امت کے ضرورت مند، میری امت کے مساکین میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا جن کو مال دیا گیا، جن کو اقتدار دیا گیا، جن کو اختیار دیا گیا، جن کو کاروبار دیا گیا، جن کو دولت دی گئی، ان کو اپنے مال کا حساب دے کر پھر ان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا کہ جہنم میں جانا ہے۔ پھر دوسری حدیث داتا صاحب علیہ رحمہ نے پھر پیش کی، پھر فرماتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جا، اپنی زندگی کے اوپر غور کر، دوسروں کی فکر چھوڑ دے۔ اے انسان تجھے اپنی فکر، اگر تو اپنے آپ کو سمجھ جائے تو سمجھ لو خدا نے تمہیں دنیا کی سمجھ عطا فرما دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ابن آدم سے 5 سوال فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ اب مجھے بتائیں کہ اس سے بھی بڑا کوئی آسانی ہوگی کہ امتحان سے پہلے ہمارا کوسچن پیپر آؤٹ ہو گیا۔ میں نے قیامت میں کوئی بندہ کہے کہ کوئی بہانہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں جب ہم دنیاوی کسی کلاس میں کسی کا کوئی امتحان دیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا کوسچن پیپر ہوگا۔ کوسچن پیپر آؤٹ تو نہیں ہوتا نا، لیکن میرے مصطفیٰ نے قیامت میں ہونے والے امتحان کا کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے، اولیاء نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جب کوسچن پیپر بھی آؤٹ ہو گیا، سوال بھی بتا دیا، سوال کا جواب بھی مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اگر سوال بھی جاننے کے باوجود، سوال کا جواب جاننے کے باوجود اگر قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے تو وہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت میں کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جا، تمہیں جو خدا نے زندگی دی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ عادت ہے نا، دوسرے پیچھے پڑے رہ جانا، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانے نے یہ کیتا، فلانے نے یہ کیتا، فلانے نے اب دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کے عیب ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اپنے عیبوں پہ ہمیں نظر نہیں پڑتی۔ داتا صاحب کہتے ہیں دوسرے دے عیب چھاڑ دے، اپنے عیب تلاش کر۔ فرمایا جدو تو جس وقت تو اپنے عیب تلاش کر لے گا اور جدو تہاڈی نظر تہاڈے عیباں تے پے گئی اور تجھے ان عیبوں سے نکلنے کا تو نے دنیا میں راستہ تلاش کر دیا، فرمایا تمہاری موت بھی ایتھا النفس المطمئنہ ہوگی۔ تم جب جاؤ گے تو خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگے، اور تیرے جانے کے بعد تیرے بعد والے تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ حضرت داتا علی حجویری، یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے تو ان کے آج دیکھیں 1000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی داتا علی حجویری کے مزار پر انوار پر لاکھوں کا اجتماع موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند قدوس نے ان کو نفع بخش زندگی عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو گے تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ لاہور کی نگری کے اندر آج سے 1044 سال پہلے
दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्लाहू की ज़रबें लगाई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया था और लोगों के ज़बानों और सीनों का जिक्र इलाही से रोशन किया था, आज 1044 साल गुजरने के बाद भी हर बंदे की जबान पर दाता के मज़ार पर जिक्र जारी है। क्यों? उसका फैसला है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तू बंदा होकर मेरा जिक्र कर, मैं खुदा होकर तेरा जिक्र करूंगा। तू तन्हाई में मेरा जिक्र कर, मैं वादहू ला शरीक होकर तेरा जिक्र करूंगा। तू इज्तिमा में मेरा जिक्र कर, तू बंदों के इज्तिमा में मेरा जिक्र करेगा, मैं खुदा होकर फरिश्तों के इज्तिमा में तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये फैसला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप फरमाते हैं कि इंसान बेदार हो जा। फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला इब्ने आदम से 5 सवालात करेगा। सवालात बता दिए, साथ में जवाब भी बता दिया। अब कोई क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद भी जब बंदा पास ना होए तब इस दिन किसका कसूर होएगा? इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो औलिया अल्लाह, किसी लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो किसी का कोई मुर्शिद ना होए या किसी ने सच्चे मुर्शिद की तलाश होवे और वो फैसला न कर पाए कि क्या करूं, तो आप फरमाते हैं कि मैं उसे एक खूबसूरत रास्ता बता दूं। क्या आपने फरमाया? दाता अली हजवेरी की कश्फुल माजूब पढ़ लो, वो तुम्हारी जिंदगी की रहनुमाई कर देगी। यानी ऐसा नफा बख्श इल्म के दुनिया से चले गए, उनकी किताब आज भी रहनुमाई कर रही है। आप फरमाते हैं कि इब्ने आदम से 5 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल, हुजूर ने फरमाया कि पहला सवाल अल्लाह इंसान से फरमाएगा कि बंदे ये बता, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, तूने जिंदगी के 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल गुजारे हैं, जरा अपनी जिंदगी का हिसाब दे, तूने जिंदगी कैसे गुजारी? किसी और ने हिसाब नहीं देना है। सवाल आउट कर दिया कि हमारी जिंदगी के मुताल्लिक सवाल होगा। और जिंदगी में क्या सवाल? जिंदगी में क्या है कि दिन में 5 वक्त की नमाजें थी, पढ़ता था या कि नहीं? मैंने तुझे इतना कारोबार दिया था, उसमें से कि तूने ज़कात निकाली या कि नहीं? मैंने तुम्हें इक्तिदार दिया था, तूने इंसाफ किया या कि नहीं? मैंने तुझे जज की कुर्सी पर बैठाया था, तूने इंसाफ किया या कि नहीं? मैंने तुझे जो है वो अपने खानदान का, माशरे का, इलाके का इक्तिदार, इख्तियार और साहिब इख्तियार तुम्हें बनाया था, तूने अपने मनसब के मुताबिक उस जिंदगी के अंदर क्या किया है, जरा बयान कर। पर मैं पहला सवाल इंसान की अपनी जिंदगी उम्र के बारे में होगा कि तुझे उम्र दी है, जिंदगी की अपनी बहारें दी हैं, तुमने कैसे गुजारी है, जरा आज खुद बयान कर। और फरमाया जे कोई हेरा फेरी करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं उसके हाथ दी उंगलियां नु जबान दे देगा, उंगलियां बोलना शुरू हो जाएंगी, आज़ाए जिस्मानी बोलना शुरू हो जाएंगे। जिस जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह किया है फरमाया वो हिस्सा बोलना शुरू हो जाएगा। हर शय को अल्लाह ज़बान अता फरमाएगा, कहेगा कि ये सही बयानी कर रहा है या कि गलत कर रहा है। फरमाया जिंदगी की हिफाजत करो। फरमाया जिसने अपनी जिंदगी की हिफाजत की, खुदा उसकी आखिरत की हिफाजत करे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या इंसान मैंने तुम्हें, अल्लाह फरमाएगा क्या इंसान मैंने तुम्हें जवानी अता फरमाई थी? क्या फरमाई थी? आलम शबाब अता फरमाया था, जरा ये तो बता कि तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा। इसीलिए दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को मुखातब किया है, यंगस्टर को मुखातब करके फरमाया कि अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, नमाजें पढ़ो, ज़कात अदा करो, सदाकात अदा करो, गुनाह की जिंदगी को छोड़ दो, गफलत की जिंदगी को छोड़ दो। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें मैंने जवानी अता फरमाई थी, क्यों? एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर ने फरमाया क़यामत भी कोई बुढ़ा होएगा ही नहीं, हर एक की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान होगी, जवानी की जिंदगी होगी। और फरमाया कि जिसने अपनी जवानी पाकीज़ा गुजारी है, क़यामत के जवानों में भी वो सबसे हसीन नजर आएगा, वो सबसे तवाना नजर आएगा, सबसे खूबरू नजर आएगा, सबसे हसीन नजर आएगा। क्यों? इसने दुनिया में अपनी जवानी की हिफाजत की है, खुदा ने क़यामत में इसकी जवानी को 4 चांद लगा दिए। दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जवानी की हिफाजत करना, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। और तीसरा सवाल क्या होगा? फरमाया अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझे माल अता फरमाया था, जरा ये तो बता कि तू बड़ा दौलतमंद था, तेरे बड़े बैंक बैलेंस थे, तूने अपने माल को कैसे कमाया, जरा अपनी कमाई को खुद बयान कर। इसलिए फरमाया कि जब माल को कमाओ, दौलत कमाने पर पाबंदी नहीं, दौलतमंद बनने पर पाबंदी नहीं, कारोबारी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खोलने पर पाबंदी नहीं,
اقتدار کرنے پر پابندی نہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے پر پابندی نہیں، فرمایا جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اس کے اندر انصاف اور حلال ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی حرام ہوتا ہے۔ حرام مال سے کوئی بندہ کہے میں نے زکوٰۃ دے دی، وہ زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پاکیزہ مال کو کماؤ۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا کیا؟ فرمایا جوانی کے متعلق سوال ہوگا، مال کے متعلق سوال ہوگا کیسے کمایا تھا، پھر آپ بیان کرو۔ پھر فرمایا چوتھا سوال ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اس مال جو تیرے پاس اتنا بینک بیلنس تھا، اتنی دولت تھی، ذرا یہ تو بتا کہ اس کو تو نے خرچ کیسے کیا؟ مال کمایا ہے، مالدار بنا ہے، دنیا نے تمہیں کہا کہ بڑا دولت مند ہے، ذرا یہ تو بتا کہ اس مال کو تو نے کیسے خرچ کیا، حقوق ادا کیے کہ نہیں، فرائض ادا کیے کہ نہیں، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں، صدقات ادا کیے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا کہ نہیں، یا کہ اس مال کو رشوت میں دیتا رہا، اس مال کو ہیرا پھیری کے اندر دیتا رہا، اس مال کو پٹواریوں کو اور پولیس والوں کو اور دیگر لوگوں کو کھلا کر جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا، کیا اس مال کو اس لیے استعمال کیا تھا؟ فرمایا اللہ فرمائے گا وہ تو میں تو تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ بعد میں رکھوں گا، ذرا تو خود تو بیان کر کہ تو نے مال کمایا کیسے ہے اور اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خرچ جتنا مرضی کماؤ، جتنا مرضی خرچ کرو، لیکن جائز اور حلال طریقے کے ساتھ۔ فرمایا جب اس طرح کرو گے تو قیامت میں بھی خدا تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں سوال اللہ فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن سے سوال کرے گا۔ آج کل تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں نا بندے جی میں نے تو اس چیز کا علم ہی نہیں، کسی کو جان چھڑانی ہے تو میں نے پتہ ہی نہیں، بولتے معاف ہے نا جی، یہی گل کہہ دینا۔ لیکن حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کو داتا صاحب نے نقل کر کے اس پہ تبصرہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے سے سوال کرے گا باقی چھوڑ، تو اتنا بتا کہ جتنا علم تو جانتا تھا، کیا جتنا علم تو جانتا تھا یہ بتا کہ تو نے اس پر کتنا عمل کیا، باقی چھوڑ۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے، یہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، میں علم ہی نہیں رکھ سکا۔ فرمایا جتنا علم تو جانتا تھا بتا تو نے اس پر عمل کیا یا کہ نہیں۔ حضور نے حضرت داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ یہ 5 سوالات ہیں، یہ ہر انسان نوٹ کر لے۔ عمر کیسے گزاری یہ نوٹ کرے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جوانی کیسے گزاری یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ مال کیسے کمایا یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ مال کہاں خرچ کیا یہ نوٹ کر لے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا دین تو جانتا تھا، جتنا علم تو جانتا تھا، کیا تو نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس پر عمل کیا یا کہ نہیں۔ فرمایا ان 5 سوالوں کا جواب ہر ایک کو دینا ہوگا۔ یہ 5 سوالات لکھنے کے بعد داتا صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے صدقے کوسچن پیپر بھی آؤٹ کر دیتا، کوسچن پیپر بھی آؤٹ، اس کے جوابات بھی بتا دیے۔ جب پھر بندہ عمل نہ کرے تو کون ذمہ دار ہے؟ انشاءاللہ تعلیمات اولیاء پر تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔